لیکن جو سب سے کامیاب چیز ہم نے دیکھی ہے اوور دی ایئرز، ڈاکٹر جیفری شوارٹز کا جو فارمولہ ہے، جو 4.8 فارمولہ ہے، جس میں آپ کو بڑی خاص طور پر ایکسپرٹیز حاصل ہے تھینک یو سکھانے سر. میں، تو یہ بہت کارآمد پایا بہت گیا ہے، کام. اور اس کے ملٹیپل استعمال ہے. آپ اس کو موڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو تھاٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، او سی ڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، شیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایڈکشن کی کریونگ سے نجات پانے کے لیے بھی بہت آپ استعمال کر بہت ہی سکتے ہیں. زبردست. آپ سمجھ لیں یہ سمپل 4 اسٹیپس ہیں جن کو آپ اتنے زبردست طریقے سے ہر اپنی بیہیورل اور تھاٹ پرابلم، ایون ایموشن کی بھی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیل کر سکتے ہیں. سر جیسے ہم 4 اسٹیپس آسان اور کامیاب طریقہ او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہم نے ہمارے ولنگ ویز میں بھی بہت سارے پیشنٹ، نہ صرف او سی ڈی کے، جیسے آپ ذکر کیا پہلے، پیشنٹس ایڈکشن کی کریونگز کو مینیج کرنے کے لیے، تھاٹ کی پرابلمس کو مینیج کرنے کے لیے 4 اسٹیپس ایک بہت ہی شاندار طریقہ ہے. میں چاہوں گی اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ ایک برین ہے جس میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایسے خیال آتے ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، اور ایک مائنڈ ہے جو کہ بیماری میں برین کے اثر میں ہے. اور 4 اسٹیپس بیسیکلی مائنڈ کو تگڑا کرنے کے اسٹیپس ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کے تھرو اپنے برین کو انفلوئنس کریں گے اور اس کی پوری فزیولوجی اور اس کا جو بیماری کی فلو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. سو دیکھیں، اس میں ہم ایک بنیادی ایکرونیم یوز کرتے ہیں، ڈسیپٹیو برین میسیجز کا، ٹھیک. ڈی بی ایم کا، جی جی جی. کہ جو بھی یہ میسج آ رہا ہوتا ہے ایک تگڑے دماغ کی طرف سے ایک ایسے مائنڈ کی طرف جسے کمزور کر دیا گیا ہے، جس جی کی کوئی گرومنگ نہیں کی گئی، اور ان کے درمیان یہ ایک ٹسل کی شکل، جی برین مائنڈ کی ٹسل ہو جاتی جی ہے، جی کہ برین کہتا ہے یہ کرو، اور اپنے تگڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے آرمی چیف عموماً پرائم منسٹر کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پاور تو اصل میں پرائم ایکسرسائز منسٹر. کرنی ہوتی ہے پرائم منسٹر نے، لیکن کئی دفعہ وہ پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. اور یہی ٹسل جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان رہتی ہے پسماندہ ممالک میں، اسی طرح پسماندہ مائنڈ کے حامل لوگوں کو بھی اس ٹسل کا سامنا ہوتا ہے. جو برین کی طرف سے آن سلاٹ آتی ہے تو ان کا مائنڈ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا. تو مائنڈ کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے، نورش کرنے کی ضرورت ہے. کہ ویسے جو بھی لوگ او سی ڈی کا شکار ہوتے ہیں، جو بھی لوگ او سی ڈی میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کا مائنڈ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ارج آ رہی ہے یا جو ایک خواہش آ رہی ہے کہ یہ کمپلشن کر کے تو یہ مسئلہ حل کرو، یہ صحیح صحیح نہیں ہے، نہیں ہے. ٹرو. یہ گھوسٹ خیال ہے، گھوسٹ نظریہ ہے. اور پھر بھی بے چینی اتنی ہوتی ہے اگر اس پہ عمل نہ کریں کہ عمل کرنے پہ وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. اور ول پاور اگر استعمال کریں تو وہ ورک نہیں کرتی، کیونکہ جتنا آپ ول پاور استعمال کرتے ہیں اتنا ہی برین بھی زور لگانے جی لگتا ہے. جی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ ٹرک کر سکتے ہیں، برین کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو کوئی لارا لپا لگا سکتے ہیں جس سے اس کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے کسی اور طرف ہو جائے. اور کوئی بھی ایسا جو ڈی بی ایم ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 20-25 منٹ ہوتی ہے، اور اس 20-25 منٹ کو کسی اور طرف دھیان کر کے، کوئی میوزک سن کے یا کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو شامل کر کے جو آپ کے لیے مزیدار ہے یا جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرف اگر آپ اپنی توجہ کر لیں اور وہ وقت کسی طرح گزار لیں، تو پھر وہ جو ایک ڈسیپٹیو میسج ہے جو برین کی طرف سے آ رہا ہے وہ دم توڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو نیورو پاور. ٹرانسمیٹرز ہیں جو اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ یہ کامیابی سے کر لیں تو آپ کو کامیابیاں پھر مزید کامیابیوں کی طرف لے لے کے جاتی ہیں. جاتے ہیں. سو پہلا اسٹیپ یہ کہ ہم پہلے ری لیبل کریں گے جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے. پہلے ہم یہ کہیں گے کہ یہ میں نہیں، میری او سی ڈی ہے. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین وہم ہے، ہے. یہ میں نہیں، یہ میرا وہم ہے، یہ میں نہیں، یہ میرے برین کی کوئی جی بیماری ہے یا برین جو مجھے مجبور کر رہا ہے. تو آسان ترین فکرہ اس کے لیے ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. میں سے مراد ہے مائنڈ. مائنڈ.
ٹھیک. یعنی جو دنیا کے سامنے نظر آتا ہے ایک بندہ جس کا احتساب کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو مائنڈ ہے یا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر رہا ہے، وہ الگ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے، یہ میرے برین کا وہم ہے، جی. یہ میرا کوئی خیال نہیں ہے، ناقص خیال یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے برین کا ہے، کیونکہ ایک میں ہوں اور ایک برین ہے جو کہ میرا ایک محض آرگن ہے، میرا ایک جزو ہے، میرا کل نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا، الگ کر لینا، اس میں بہت کارآمد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. کانشیس اویئرنیس کے ساتھ. ایک کانشیس اویئرنیس آپ کے ساتھ ایک شعوری طور پر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں. جو ہی آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں تو آپ کو پھر گلٹ نہیں ہوتا، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ میں کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا ایک آرگن کر رہا ہے. تو یہ پہلا جو سٹیپ ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ری نیم کرنا یا ری لیبل کرنا. ٹھیک ٹھیک. اور جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے پھر ایٹریبیوٹ کرنا، یعنی ری لیبل، میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں نہیں، میرا برین ہے، پھر اس کو ری ایٹریبیوٹ کرنا کہ وہ میرا جو دماغ ہے وہ غلطی سے مجھے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ایسے میسیجز دے رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سٹیپ میں آپ نے کہا کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، اور دوسرے سٹیپ میں آپ کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ میرے برین نے کچھ وجوہات سے یہ سیکھ لیا ہے اور اس پہ وہ انسسٹ کرتا ہے پاورفل ہونے کی وجہ سے، اور وہ مجھے زور دیتا رہتا ہے کہ یہ تم کرو. اور یہ جو ری ایٹریبیوٹ ہے، یہ آپ اس کی ایک وجوہات پہ غور کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے انجانے میں سیکھ لی ہے. جیسے کہ لوگ جب دروازہ بند کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، تو پھر وہ دروازے کو کھول کے دبا کے دیکھتے ہیں، یا گاڑی کے دروازے کو بھی ایسے دیکھتے ہیں، حالانکہ گاڑی کے لیے جب آپ کلوئر ہوتے ہیں تو ٹک ٹک کر کے 2 آوازیں آتی ہیں. پھر اس کو بعض ایسی چیزوں سے بھی سپورٹ ملتی ہے جو کسی بھلے آدمی نے سٹارٹ کی ہوں گی. جیسے کوئی دروازے کو جب آپ اندر سے لاک کرتے ہیں بغیر چابی کے، آپ اسے گھماتے ہیں نوب کو، تو وہ 2 لیول پہ گھومتی ہے، پہلے لیول پہ اور پھر دوسرے لیول پہ. حالانکہ پہلے لیول سے سیفٹی کریٹ ہو جاتی ہے، دوسرے لیول سے کوئی ایکسٹرا سیفٹی کریٹ نہیں ہوتی. پر پوری دنیا میں ابھی بھی لاک بنانے والے جو ہیں وہ او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ 1 دفعہ نہیں کرنا، 2 دفعہ کرنا ہے، اور پھر اس کو کھینچ کے چیک کرنا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اس طرح کی باتیں، پھر چیک کر لینا اور پھر کسی اور کو کہنا کہ چیک کرو، اور پھر واپس خود چیک کرنا، یا نوٹوں کو مشین سے پہلے کاؤنٹ کرنا اور پھر ہاتھوں سے کاؤنٹ کرنا اور پھر مشین سے کاؤنٹ کرنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے دفتری کلٹر کو کم کرنے کے لیے تمام جو دستاویزات ہیں ان کو جو فالتو تھیں وہ پھینک دیا، لیکن پھینکنے سے پہلے ان کی 2 فوٹو کاپیاں کروا کے اپنے پاس رکھ لی. تو یہ اس طرح کے کام جو ہے ہیومن بینگ ایرونیسلی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ان کو پھر بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہم خام خواہ کرتے ہیں، تو ان سے ہم اگر اجتناب کریں تو او سی ڈی میں ویسے ہی نہیں پھنسے. لیکن جیسے کہ 4 پوائنٹڈ فارمولا میں پہلے پوائنٹ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، تو اس سے ایک حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، گلٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، یہ آپ کے ایک آرگن میں، جیسے جب آپ کو کھانسی آتی ہے تو اس کا الزام اپنے اوپر آپ نہیں لیتے. جب آپ کو وومیٹنگ آتی ہے تو آپ اس کا الزام اپنے اوپر کبھی بھی نہیں لیتے. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ معدے کی کوئی خرابی ہے، آپ کی کوئی خرابی نہیں ہے. تو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جسم میں، جیسے کڈنی میں پتھری ہو، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا قصور ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے کڈنی میں پتھری ہے اور اس کا یہ علاج ہونا چاہیے. تو پھر آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میرے برین کا معاملہ ہے. یعنی آپ علاج کو برین کی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. پھر آپ سٹیپ 2 میں بتاتے ہیں کہ میرے برین نے بھی یہ ایکچولی غلطی سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے اپنا لیا ہے اور معصومیت سے اپنا لیا ہے. تو آپ دوسرے سٹیپ میں ری ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور پھر تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ بیسک ایکشن سٹیپ ہے. یعنی پہلے 2 سٹیپس میں ہم اپنے مائنڈ سے ہی
کانشیسلی اویئر ہو کر ان کو بتا رہے ہیں. لیکن تھرڈ اسٹیپ از بیسیکلی گیئر شفٹ اسٹیپ اصل جس کو سٹیپ کہلاتا وہ ہے. ہے. اصل وہ اسٹیپ ہے. پر ایک دم آپ پہلے تیسرا نہیں گیئر آ تو سکتے. گاڑی کا نہیں لگاتے. پہلے آپ پہلا گیئر لگاتے ہیں جس سے گاڑی چل پڑتی ہے, پھر آپ دوسرا گیئر لگاتے ہیں جس سے سپیڈ کچھ بنتی ہے, اور پھر آپ تیسرے گیئر میں مناسب سپیڈ سے چلتے ہیں. سو ری فوکس از دا تھرڈ اسٹیپ. یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے تھے, دا نیکسٹ آئٹم آن دا ایجنڈا, اس کی طرف توجہ دیں. یعنی ایک قسم کا آپ اپنے برین کو لارا سا لگا رہے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ برین ہے اور یہ کیوں ہے. اچھا پہلے میں یہ کام کر لوں پھر اس کو دیکھتا ہوں. تو تھرڈ اسٹیپ میں یہ ہم جو یہ تھرڈ کہتے ہیں. سٹیپ میں ہے لارا لپا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عام زندگی میں کسی کو لارا لپا لگانا تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن بیماریوں میں صورتحال بدل جاتی ہے. عام زندگی میں تو ہم کسی کو سوئی نہیں چبوتے, لیکن بیماریوں میں ہم ٹیکا لگا دیتے ہیں. تو یہاں بھی جو لارا لپا ہے وہ آپ اپنے برین کو لگاتے ہیں تاکہ وہ زور لگانا چھوڑ دے. آپ اسے غافل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بس میں یہ فلاں کام کر لوں پھر میں تمہارے پاس واپس آؤں گا, اور کچھ ٹائم لیمٹ مقرر کرتے ہیں, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ یا زیادہ, یا چند گھنٹے. جو آپ کی پریکٹس زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ مدت بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ وہ مدت مقرر کرتے ہیں کہ میں 10 منٹ کے بعد آتا ہوں, یہ مجھے ذرا پہلے یہ کام کر لینے دو, یہ ایجنڈے میں شامل تھا, آپ اس کی کوئی وجہ بھی اس کو بتاتے ہیں کہ میری وعدہ خلافی ہو جائے گی, میری ندامت ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا, I'll come back to you, میں آ جاؤں گا تمہارے پاس واپس. اور آپ وہ کام پہلے کرتے ہیں جو کہ آپ کے ایجنڈے میں شامل تھا, یا جو آپ کو بہت پسند تھا, یا جو آپ اپنی او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کر رکھا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈیزائن کر رکھا تھا. تو جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو جو نیورو ٹرانسمیٹرز او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے تھے, وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں ان نیورو ٹرانسمیٹر سے جو آپ نے موٹیویشن کی کہ آپ نے کوئی اور کام کرنا چاہا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑوں پہ برف گرتی ہے اور جب وہ پگھلتی ہے تو پانی پھر رستے بنے ہوتے ہیں تو وہاں سے دریاؤں میں آتا ہے اور سمندر تک چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جو واپس پانی جو ہے انہی رستوں سے چڑھ کے پہاڑوں پہ جا کے جم گیا ہو. وہ ایک اور پروسیس ہے جس کے تحت پانی پھر پہاڑوں پہ جا کے برستا ہے اور وہاں برف بنتی ہے. تو وہ ایک الگ پروسیجر ہے. تو آپ ایک طرح سے اپنے دماغ کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلتے ہیں جس سے کہ وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر تقویت پکڑ رہے تھے, جو او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے تھے, وہ بیچ میں جب دوسرے نیورو ٹرانسمیٹرز آ جاتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں کام ہے اس کو آگے بڑھانے کے کام آتے ہیں, تو آپ کی جو بائیو کیمسٹری ہے وہ ایکچولی چینج ہو جاتی ہے. آپ کا سٹرکچر اندر سے برین کے اندر بھی اس میں فرق آنے لگتا ہے, اور آپ تیسرے سٹیپ میں اصل کام کرتے ہیں جب کہ آپ اپنی او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایکچول بائیو کیمسٹری چینج کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ جو تیسرا سٹیپ ہے جسے ہم ری فوکس کہیں گے, یہ تیسرا سٹیپ ہے جو کہ ایکچول مرکزی سٹیپ ہے, لیکن آپ اسے کریں گے تیسرے نمبر پر. ٹرو, کیونکہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, وہ کام نہیں کرے گا اگر آپ اس کو فرسٹ سٹیپ پہ کریں گے. تو اس کو تھرڈ سٹیپ پھر ہم فوکس کو چینج کرتے ہیں. اور پھر دی لاسٹ ون وہ ہے ری ایویلیویٹ, کہ جب آپ نے لارا لپا لگایا تھا اور وہ وقت گزر گیا کامیابی سے, تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیں گے, آپ اپنے آپ کی پریز کریں گے, جس سے اگین آپ کو ریوارڈ ملے گا اور آپ کے اندر ڈوپامین پیدا ہوگی. جب بھی آپ کوئی گول اچیو کرتے ہیں تو ڈوپامین آتی ہے جو جوش پیدا کرتی ہے, جو طاقت پیدا کرتی ہے, جو لطف و سرور پیدا کرتی ہے. تو آپ کی بائیو کیمیکلی کایا پلٹ جائے گی, کیمیاوی جو عناصر ہیں وہ سارے بدل جائیں گے, اور اب آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں, اور پھر آپ ان نظریات پہ نظر ڈالتے ہیں جو کہ obsessions کی شکل میں آپ کے پاس آ رہے تھے. آپ ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سچائی کیا تھی, ان کے اندر حقیقت کیا تھی, تو آپ ان کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایکچولی آپ ان کو ایویلیویٹ نہیں کرتے, آپ ان کو ڈی ویلیویٹ کرتے ہیں. اچھا. آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ گولڈ نہیں تھا, یہ بالکل رولڈ گولڈ بھی نہیں تھا, یہ تو کوئی ناقص چیز تھی, تو آپ ان کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ جب ایویلیویٹ کرتے ہیں یعنی ڈیویلیویٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ناقص ہونے کے بارے میں ایک فتویٰ دیتے ہیں, اور جب آپ یہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اور چونکہ اس وقت آپ پرجوش ہوتے ہیں, آپ نے ایک کامیابی حاصل کی ہوتی ہے, تو چوتھا سٹیپ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مددگار سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اور پھر آپ دوبارہ اسی ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں جب obsession زور پکڑتی ہے اور کمپلشن کی طرف مائل کرتی ہے, پھر آپ دوبارہ اسی ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں. اس کے لیے پہلے آپ کو پوری توجہ سے اس ایکسرسائز کو سمجھنا چاہیے, پھر میمورائز کرنا چاہیے, پھر اس کو پریکٹس کرنا چاہیے, حتیٰ کہ یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائے. حتیٰ کہ کوئی سوتے میں جگا کے آپ کو پوچھے کہ یہ 4 پوائنٹڈ فارمولا کیا ہے, تو آپ اسے فوراً ایسے ہی بتا سکیں جیسے کوئی سوتے میں جگا کے آپ کا نام پوچھے یا آپ کے ابا کا نام پوچھے تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں. سر یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ یہ جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے, بیکاز یہ آپ کی ایک قسم کا نیورو پلاسٹیسٹی ہے نا, یہ اس سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہے. اور اگر اس میں ہم پرسسٹنٹ پریکٹس نہ کریں, بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ obsession کے خیال بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ہم اس کو نہیں کر سکتے. the basic key is persistently practice کرنا اس کو, کیونکہ آپ ایک نئے راستے جب برین میں بنا رہے ہیں تو پرانے راستے ہوتے تو ہیں, وہ فیڈ ہو جاتے ہیں. نئے راستوں کو طاقت کے لیے پھر آپ کو پرسسٹنٹلی اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. سو یہ سیٹ کہ فنگر ٹپس پہ یہ ہونے چاہیے بالکل. اور پریکٹس کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو نیورو پلاسٹیسٹی کا جو فینومینا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیں, حتیٰ کہ آپ اپنا ایک اسکرپٹ تیار کریں جو کاغذ پہ لکھا ہو, آپ کی اپنی آواز میں پھر آپ اسے ریکارڈ کریں اور اس کو بار بار سنیں, کیونکہ ایکٹیولی سیکھنا یہ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ او سی ڈی میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ریچولز اور کمپلشنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ بار بار پڑھنے کی بجائے ایک دفعہ پڑھ کے اسے ریکارڈ کر لیں اور پھر بار بار سنیں کہ آپ نے کس چیز کو ذہن میں بٹھانا ہے, اور جو آپ بار بار اسے سنتے جائیں گے پھر آپ ایک نئی ریکارڈنگ تیار کریں تاکہ پروگرام ہو جائے, وہ آپ کے تحت الشعور میں بیٹھ جائے. جو چیز ہمارے شعور میں بار بار رہتی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے تحت الشعور میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے, اور اس کا بینیفٹ ہمیں پہنچ سکتا ہے جب بھی ضرورت ہو. تو اس میں یہ لازم ہے کہ ہم اپنی ہی ایک تحریر لکھیں جس میں ہم اس فارمولے کو اپنی ذات کے حوالے سے اپلائی کرتے ہوئے ظاہر کریں, اور پھر ہم اس کو ریکارڈ کر لیں. آج کل آپ اپنے سیل فون پہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, پھر اس کو واٹس ایپ میں ڈال سکتے ہیں, یا ویسے بھی آپ بار بار سن سکتے ہیں, اور رات سوتے وقت خاص طور پر آپ سنیں. چند دنوں کے اندر اندر بار بار سننے سے وہ میمورائز ہو جائے گی, وہ آپ کے لیے پختہ ہو جائے گی, اور آپ کے لیے جب کوئی چیز آپ دہراتے رہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ مصنوعات کی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں تو وہ بار بار دہراتے رہتے ہیں, کثیر سرمایہ خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں, اور پھر آپ وہ بائنگ ڈیسیژن کریں جو کہ آپ کے نہیں ہوتے یا کمپنیوں کے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے او سی ڈی سے نجات کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی
अब वो दस्तक दे रहा है।